السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 20 خطوط جو آپ نے مختلف بادشاہوں اور مختلف سربراہوں کی طرف روانہ کیے، ان میں سب سے پہلے ہم خط نمبر 1 کے طور پر اس لیٹر کا تذکرہ کریں گے جو آپ نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ حبشہ اور ریڈ سی کی طرف یمن سے ملتحق کوسٹل ایریا اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ حبشہ کی حکومت روم اور بیزنٹینین کے مقابلے میں کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، بلکہ ریڈ سی کے ایک کارنر پر مکمل طور پر بحر احمر سے لے کر بحر ہند کی طرف ان سارے لاجسٹک چیزوں پر حبشیوں کا قبضہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ حالات ایسے تھے کہ عربوں کے ریڈ سی سے قریب ہونے کی بنیاد پر دونوں طرف، ایک تو بیزنٹین حکومت جو سیریا کی طرف تھی اور ایک حبشہ کی حکومت جو نیچے کوسٹل ایریا کی طرف تھی، ان لوگوں سے گہرے تعلقات تھے۔ اور قرآن مجید کی آپ آیتوں پر غور کریں کہ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے سمندر اور دریا کا تذکرہ کر کے اہل عرب کی ٹرمینالوجیز کو وہاں پر یوز کیا ہے اور انہیں توحید اور شرک پر لا کر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عربوں کے اور حجازیوں کے سمندری راستوں سے بہت گہرے تعلقات تھے، اور ہم تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی اور چائنا کی جو ٹریڈ ہے اور ان کا جو لاجسٹک روٹ ہے وہ یمن کے راستے سے گزر کر حجاز اور شام تک جاتا تھا، بلکہ یورپ تک جاتا تھا۔ اس وقت جبکہ سوئس کینل موجود نہیں تھی، یہ پناما کینل اور سوئس کینل یہ آج کے دور میں 18 ڈیکیڈز کے اندر بنے ہوئے کینل ہے، ورنہ پرانے زمانے میں اگر یورپ کی طرف جانا ہوتا تو ریڈ سی سے گزر کر میڈیٹرینین سی میں لوگوں کو اترنا پڑتا اور وہاں سے پھر وہ یورپ کے اندر اور اٹلانٹک سی کے اندر جو ہے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن اس سے پناما کینل اور سوئس کینل بننے سے پہلے یہ تکلیفیں بہت زیادہ موجود تھیں۔ تو بہرحال اس وقت کے سٹیٹس کے حساب سے ریڈ سی کو وہی مقام حاصل تھا جو آج اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن اور اس کے اطراف میں جتنے بھی لاجسٹک چیزیں بنی ہوئی ہے حاصل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے تحت ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے سارے حکمرانوں کو مخاطب کیا اور اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے صحابہ کے پروٹیکشن کے لیے مکمل بندوبست فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لیٹرز اس وقت روانہ کیے، ان میں ایک بنیادی طور پر وہ لیٹر تھا جو آپ نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ ان خطوط اور لیٹرز کے کیا اثرات نمایاں ہوئے، ان کی کیا خصوصیات تھی، ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے، اور آپ نے کس بادشاہ کو مخاطب کر کے جو باتیں آپ نے کہی اس کے کیا اثرات تھے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم وہ لیٹر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو حبشہ کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ مورخین نے حبشہ کے بادشاہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے کہ کیا وہ عیسائی تھے، کیا وہ مسلمان تھے، اور اگر یہ جو مختلف طرح کی روایتیں آتی ہیں ان میں تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو انتہائی شارٹ طور پر ایک مختصر نقطہ آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں، جس کی تفصیل کسی اور وقت میں بتائی جائے گی، کہ حبشہ میں مسلمانوں نے جس وقت پہلی ہجرت کی تو اس وقت جو بادشاہ تھے ان کا نام اسحمہ بتایا جاتا ہے، اور جب حضرت جعفر الطیار کی قیادت میں وفد ان کے پاس پہنچا اور جو ڈیبیٹ ہوا عمرو بن عاص اور کی موجودگی میں،
اس وقت جو بادشاہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے غائبانہ طور پر ادا کی. ٹھیک ہے. ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو ان کے جانشین ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کا اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ جو روایتوں میں لوگ کانٹرڈکشن ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ کے تعلق سے اختلاف ہے، تو اہل سیرت نے یہ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ باپ مسلمان تھے اور بیٹے کے تعلق سے اختلاف ہے، اور اکثر مورخین اس بات کے قائل ہے کہ بیٹے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام اور لیٹر ضرور روانہ کیا گیا. تو اب یہ لیٹر کس کی طرف روانہ کیا گیا تھا؟ مورخین نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جعفر الطیار کے ہاتھوں ہی دیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن امیہ الضمری کے ذریعے سے یہ لیٹر آپ تک پہنچایا گیا. المہم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، بلکہ بعض مورخین اور آج جو لوگ سیرت لکھ رہے ہیں وہ اس بات کے بھی قائل ہے کہ جب آپ نے تجارتی طور پر خمیس مشیط اور دیگر ایریا کی طرف سفر کیا تو آپ کے سمندری سفر کو بھی لوگ ثابت کرتے ہیں، اور نجاشی بادشاہ کے ایریا اور ریجن میں آپ کے ٹریڈ اور تجارت کے تعلق سے بھی بعض سیرت نگار اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اس تعلق سے ہمارے پاس مزید تفصیلات موجود نہیں ہے. جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف لیٹر روانہ کیا اور انہیں اسلام کے تعلق سے باخبر کیا، مسلمانوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ لیٹر وارد ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے اس لیٹر کا مختلف الفاظ کو جمع کر کے ایک خلاصہ پیش کیا ہے، جو اس طریقے سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کے بادشاہ کو لیٹر روانہ کرتے ہوئے اس میں یہ الفاظ لکھے: محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی اسحم بادشاہ حبشہ کے نام اس اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اللہ جو بادشاہ ہے، وہ اللہ جو مقدس ہے، وہ اللہ جو امن اور سلامتی کا پیمبر ہے، وہ اللہ جو لوگوں کو سلامتی عطا کرتا ہے. میں اس اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ رکھ کر اللہ نے مریم کے ذریعے اس دنیا میں مبعوث کیا. تو وہ اللہ کی روح اور جبرائیل کے پھونکنے کی بنیاد پر اس دنیا میں وجود میں آئے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لہذا یہ میرا اعتقاد ہے اور میں آپ کو اللہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے ان کے عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اور اس بات کی طرف کہ میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں اور مجھ پر اس اللہ نے قرآن کی صورت میں ایک کتاب نازل کی ہے. تو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور تمہاری پوری قوم کو کہ اللہ کی طرف آؤ. میں نے اپنی بات کو تم تک پہنچا دیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی امید رکھی ہے. اب میری اس نصیحت کے ذریعے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنے بھائی کو یہ خط دے کر آپ کے پاس روانہ کرتا ہوں. لہٰذا
جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کی مہمان نوازی میں کسر نہ چھوڑنا۔ یہ لیٹر کے مختلف الفاظ ہیں جو مختلف عبارتوں کے ذریعے جمع کیے گئے ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جعفر الطیار پہلے سے وہاں موجود تھے اور آپ نے عمر بن امیہ الضمری کو اس لیٹر کے ذریعے روانہ کیا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لیٹر ہجرت سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی اس وقت دیا گیا۔ بہرحال اس بارے میں مورخین کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، البتہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ آج کے اس دور میں عیسائی لوگ مسلمانوں سے زیادہ اس لیٹر کو سنبھال کر رکھنے، اس کی کاپیز کو، اس کی مینوسکرپٹس کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے مورخین نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کتبات رکھے ہوئے ہیں، جرمن سے لے کر یورپ کے اندر، اور بڑے بڑے مستشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرنے کا بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لیٹر بھلے ہی ایک الفاظ کے ساتھ ایک جگہ موجود نہ ہو، لیکن مختلف الفاظ اور مختلف اوتھینٹک روایتوں کو سامنے رکھ کر اس کا یہ خلاصہ بنتا ہے کہ آپ نے نجاشی بادشاہ کو جو لیٹر روانہ کیا اس میں انہیں مسلمانوں کے ساتھ احسان کرنے اور اسلام کی طرف آنے اور اسلام کے امن اور شانتی کے پیغام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ تصور کیجئے کہ ایک اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت حبشہ سے لے کر ریڈ سی کے سارے کوسٹل ایریاز پر ہے، اور جو بیزنٹین حکومت کے ساتھ اپنے عقیدے میں متفق ہے، عیسائیت اور کرسچینٹی کے عقیدے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے وثوق اور کانفیڈنس کے ساتھ اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کرنے اور ان کے ساتھ اسلام کے اصول پر بات کرنے کی دعوت دی۔ اللہ اکبر! پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیاسی قوت کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔